اس ملک کے ایک باعزت شہری کے طور پر مجھے چیز بڑی ستا رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے کہ آخر ہمارا ملک کس راہ پر جا رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ اور ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کیسے ہماری سرحد پر متعین ایک بی ایس ایف کا سپاہی جس کا نام تیغ بہادر ہے، اس نے تکلیف اور مجبوری کا اپنا اظہار کیا ہے۔ جو شخص -5 ڈگری 10 ڈگری میں ٹھہر کر ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ جوان، وہ کتنا مجبور اور بے بس ہو کر اپنا ویڈیو ہندوستان کی عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ عجیب و غریب حالات اس ملک کے ہیں ہمارے کہ بی ایس ایف کا جوان ایک ویڈیو دکھاتا ہے اور ویڈیو میں یہ بات دکھاتا ہے کہ جو ہمارا جوان سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، جو 11 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو بھارت سرکار ناشتے میں صرف ایک سوکھی روٹی اور ایک کپ میں دال دیتی ہے۔ نہ اس دال میں کوئی نمک ہے، نہ اس دال میں کوئی چیز ملی کی ہے، اور پھر دوپہر کا کھانا اس کو نہیں ملتا۔ ارے آپ اندازہ لگائیے کہ 12 گھنٹے یہ ہمارے جوان اس ملک کی سرحد پر حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے پردھان منتری، وزیر اعظم جو بڑا کریڈٹ لے لیے تھے سرجیکل اسٹرائک کے اوپر، مجلس اتحاد المسلمین نے بھی سرجیکل اسٹرائک کا خیر مقدم کیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جوان اتنا بے بس اور مجبور کیوں ہوا کہ اس کو اپنا ویڈیو لے کر سوشل میڈیا پر ڈالنا پڑا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو جو چیزیں ملنی چاہیے وہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو فوراً بڑے بڑے عہدیدار حکومت کی طرف سے، بلکہ مودی سرکار کے منسٹر نے کہا کہ اس پر تبصرہ مت کریے، آپ تبصرہ کریں گے تو اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا، فورسز کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جوان کا مورال یا اس کے حوصلے، اس میں اگر پستی پیدا ہوگی تو اس کی ذمہ دار بھارت سرکار ہے، اس کی ذمہ دار ہمارے وزیر اعظم ہے، اس کی ذمہ دار ہمارے بی جے پی اور شیو سینا کی سرکار ہے کہ آپ کو ہر وقت دیش بھکتی اور ہندوستان سے محبت کی باتیں تو آپ کی سانس ختم ہونے سے پہلے تک ایک ہی سانس بولے جاتے ہیں، مگر جب ایک جوان کھڑے ہو کر آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے تو کوئی بی جے پی شیو سینا کا کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا وزیر اعظم سے کہ دیکھو مسٹر مودی یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جوان مجبوری اور بے بسی کے عالم میں اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ اس کو پاگل قرار دے دیتے ہیں، اس کو کورٹ مارشل اس پر ہوا تھا۔ ارے کوئی آدمی سردی میں برف میں کھڑے ہو کر ہماری سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اور ہمارے ملک میں حکومت کرنے والی بی جے پی اور شیو سینا کی سرکار کچھ نہیں کر سکتی ان لوگوں کے بعد۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ چاہے پولیس فورس ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے سی آئی ایس ایف ہو، چاہے سی آر پی ایف ہو، چاہے ریپڈ ایکشن فورس ہو، ان تمام فورسز میں کسی بھی جوان کی عزت نہیں کی جاتی سوائے افسروں کی عزت کی جاتی۔ یہ مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی پولیس کا کانسٹیبل کام کرتا ہے تو اس کانسٹیبل کی محنت کی وجہ سے اس کے آفیسر کو عزت ملتی،
ہمارا سپاہی آرمی کا جوان کام کرتا ہے تو اس کی قربانی کی وجہ سے اس کے ریجیمنٹ کے آفیسر کو عزت ملتی. سی آئی ایس ایف کا جوان اگر محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کی وجہ سے اس کے کمانڈنٹ کو عزت ملتی. مگر ہمارے ملک کا جو نظام ہے، ہمارے ملک میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ جوانوں کی عزت نہیں کرتے جس طرح ان کی عزت کرنی چاہیے. میں آپ تمام کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ 26 جنوری کو دلی میں ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ کی پریڈ ہوگی. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی پریڈ ہوگی عام فورسز کی یا پیراملٹری فورسز کی، وہ تمام کے تمام لوگ پرائیویٹ ٹیلروں کے پاس جا کر اپنے کپڑے سلا کر آتے. ارے شرم کرو حکومت کرنے والوں، دیش بھکتی کا نام لینے والوں، تم پانی میں ڈوب کرو جا کر، تم پانی میں ڈوب کرو جا کر. کہ آج تم اتنا مجبور کر دیے جوان کو. ہندوستان کی آرمی نے ہندوستان کی آرمی میں 11,80,000 پر ہماری آرمی مشتمل ہے، جس میں سے صرف 40,000 افسر ہیں، 11,40,000 ہمارے جوان ہیں. اور ان جوانوں کو میں جانتا ہوں، ان کے سپورٹس کے پی ٹی کے شوز جو ہیں وہ کتنے پرانے ہیں معلوم آپ کو؟ اسپورٹس کے پی ٹی کے شوز جو ہمارا آرمی کا جوان پہن کر پی ٹی کرتا ہے، ورلڈ وار 2 کے زمانے کے جوتے ہیں. اور ہمارے متروں بولتے ڈیجیٹل انڈیا کرو، متروں ڈیجیٹل انڈیا کرو، مگر جوان کو جوتا تو نیا پہناؤ. ہندوستان کی آرمی کو کوئی یونیفارم دیتے ہیں، بیچارے پھٹ جاتے کپڑے اور لوگ کوالٹی کر رہے تھے. یہ پولیس والوں کو کتنے کپڑے دیتے پوچھیے آپ ان لوگوں سے میرے جانے کے بعد. اور یہ پرائیویٹ ٹیلر کے پاس کتنے بار سال میں اپنے کپڑے سلاتے میرے جانے کے بعد؟ پوچھ تو ان سے آپ. وہ بھی مسکرا کر کہیں گے کہ ہاں یہ بھڑکاؤ بھاشن تو دیتا مگر سچائی بیان کرتے ہیں. یہ حال ہمارے ملک کا ہو گیا. جوانوں کی کہیں عزت نہیں ہے، صرف افسروں کی عزت ہے. چینج کرو مترو، اس کو چینج کرو. ڈیجیٹل انڈیا بہت لمبی مت جاؤ، کم پھینکو. اور یہ جو کام کرنا ہے بی ایس ایف کے جوان کا کام کرو، اس کو اٹھا کر ٹرانسفر کر کے اس جوان کا اس کو لے جا کر کہیں اور یونٹ میں ڈال دیے. تو آج اخبارات میں رپورٹ آئی کہ سری نگر میں جو کیمپ ہے سی آر پی ایف کا، اس کیمپ کے بازو جتنے محلے ہیں، وہ محلے کے لوگ ان جوانوں کے نام پر جو چاول آتا ہے، جو تیل آتا ہے، اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے. ارے بی جے پی شیو سینا والوں، دیش بھکتی کی باتیں کرنے والوں، کہاں گیا تمہاری دیش بھکتی؟ کہاں گئی تمہاری ہندوستان سے محبت؟ ایک جوان کو مجبور ہونا پڑا اور سوشل میڈیا پر ڈالنا پڑا. مگر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ تیز بہادر بڑا اخترمند تھا. اس نے دیکھا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ گورننس میں کچھ نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پر ہے. تو اس نے کہا متروں کا اٹریکشن اگر دینا ہے تو سوشل میڈیا پر ڈال دو. وہ سب سے بڑا دماغ والا تھا. اس جوان نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، فیس بک پر ڈال دیا، تو فیس بک پر 1,00,000 اس کے لائک ہو. اب آپ بتائیے ہمارے ملک میں جو لوگ دیش بھکتی کی باتیں کرتے ہیں، آج کہاں گئی تمہاری دیش بھکتی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسئلہ میرے سینے میں جل رہا تھا. میں جب سے اس جوان کے ویڈیو کو دیکھا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اور اس سے زیادہ غصہ مجھے اس بات پر آیا کہ بڑے بڑے افسر آ کر کہتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ دیوانہ ہے، اس پر کورٹ مارشل ہوا تھا. ارے بولنے والوں، کوئی دیوانہ جا کر اتنی سردی میں -ڈگری میں جا کر ہندوستان کی سرحد کی حفاظت نہیں کرتا. وہ ہندوستان سے محبت کرتا ہے اور کرپشن کو دکھا رہا ہے کہ وسل بلور ہے. وہ اس وسل بلور کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. مگر ہماری سرکار جو کرپشن، بلیک منی، کیا کیا باتیں کرتی ہے، صبح میں ایک بات، دوپہر میں ایک بات، شام میں ایک بات، منہ دھو کے ایک بات، الٹی کر کے ایک بات، بیٹھ کے ایک بات، اٹھ کے ایک بات، 31 دسمبر کو ایک بات، جنوری کو ایک بات. یعنی ہر بات کی سرکار رہی ہے. مگر یاد رکھو جو جوان ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا
یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان جوانوں کی حفاظت کرے، ان جوانوں کو کھانا ملے، ان جوانوں کو کپڑے ملے، ان جوانوں کو ہر وہ سہولت ملے جو افسر کو ملتی ہے، کیونکہ جوان سے ہندوستان محفوظ ہوتا ہے۔ افسر تو اپنی جگہ پر ہے ضرور ہے، مگر جوان کی عزت کرنا یہ بنیادی حق ہے ہندوستان کی حکومت کا۔ اور اسد الدین اویسی ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ چاہے پولیس کا جوان ہو، چاہے آرمی کا ہو، سی آر پی ایف کا ہو، آج آپ دیکھو میں پھر سے اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں کہ 26 جنوری کی پریڈ میں وہ تمام جوان پرائیویٹ ٹیلروں کے پاس جا کر اپنے کپڑے سلا کر اور اس پریڈ میں حصہ لیتے، اور ہم تمام لوگ بڑے خوش ہوتے، اور پرائم منسٹر بھی جائیں گے، سلوٹ دیں گے تو وہ بھی ایسا سلوٹ مار کر بولیں گے کہ دیکھو اتنا ہماری فوج جا رہی ہے، مگر اس کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ اس کے پیسوں کا آج بھارت سرکار کر رہی ہے۔ اس سے بڑے افسوسناک بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری اہم بات میرے عزیز دوستو، میرا جلسہ ہوا تھا 1 تاریخ کو وارث پٹھان صاحب کے علاقے میں ہوا، اور اس جلسے کی تقریر کے بعد فوراً بی جے پی کے لوگ، مجلس کے مخالف پارٹی کے لوگ بولے کہ اسد الدین اویسی نے غلط تقریر کی۔ ہاں میں جانتا ہوں میں زندگی میں اچھی تقریر کر ہی نہیں سکتا، میں کب سے اچھی تقریر کروں گا؟ اچھی تقریر تو آپ لوگ کرتے، اتنی اچھی تقریر کرتے آئے کہ 65 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایسی تقریر کرے کہ غریب غریب نہیں رہا، ایسی تقریر کرے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اب مجھے تقریر آپ سے سیکھنا پڑے گا، آپ مجھے تقریر سکھائیں گے۔ ارے یاد رکھو، اگر تم کو کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری زبانوں پر تمہارے آقاؤں کی مہر لگ چکی ہے، اگر تمہاری سوچ ختم ہو چکی ہے، اگر تم میں عزم اور حوصلے کی کمی ہے، اگر تم میں جرأت ختم ہو چکی ہے، اگر تم میں بہادری ختم ہو چکی ہے، اور تم نے بزدلی کو اپنا حصہ بنا دیا، اگر تم نے چمچا گیری کو اپنا زندگی کا طرز عمل بنا دیا، تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری زبان اس لیے کھلتی ہے کہ کوئی ظالم ہوگا تو ظالم بولوں گا، اور کسی سے نہیں ڈروں گا، نہ بی جے پی سے ڈرا، نہ کانگریس سے ڈرا، نہ آر ایس ایس سے ڈرا، نہ شیو سینا سے ڈرا، نہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی سے ڈروں گا، کیونکہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کی موجودہ سیاست اس بات پر مطالبہ کرتی ہے کہ آج کے حالات جو پورا شروع ہیں، بی جے پی اور شیو سینا کی سرکار لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے، تو اسد الدین اویسی ان سے کہنا چاہتا ہے کہ خوف مجلس کے قریب آ نہیں سکتا، خوف تمہارے قریب آ نہیں سکتا، ڈر تمہارے قریب آ نہیں سکتا، بزدلی تمہارے قریب آ نہیں سکتی۔ ہم کبھی بھی حق کو ماننے والے ہیں اور ہمیشہ حق کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہم حق کو بیان کرتے گئے، حق کو لوگوں کے سامنے رکھتے گئے، اور اس یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حق کو سربلند کیا، اللہ نے باطل کا خاتمہ کیا۔ میری ایک تقریر پر ان کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ کیا کیا لکھ دیے، کوئی بی جے پی کے لوگ بولے کہ کیس بک کر دو، کوئی لکھ بک کرو، جیل میں لاتے جانو، جیل میں کیا جیل سے جانے کو ہم ڈریں گے؟ میرے بھائی یاد رکھو، میں اپنی جان دے تیار ہوں اپنے سیاسی کاج کے لیے۔ تمہاری جیل، تمہاری باتیں، تمہارا ڈر، تمہارا بیان یہ بہت ہو چکا۔ تم 65 سال سے لڑاتی آئے، میں اس نوجوانوں کا اور اس قوم کے ایسے نوجوانوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں جو ڈرنا نہیں جانتے، جو مرنا جانتے ہیں، جو بزدلی نہیں جانتے، جو لڑنا جانتے ہیں۔ اب تم ہم کو ڈرانا چھوڑ دو، اب ڈر اور خوف ہمارے قریب آ نہیں سکتا۔ وہ زمانہ چلا گیا ڈرانے کا، اگر تم ڈراؤ گے تو میں بھی ڈراؤں گا، تم کو یاد رکھو۔ اگر تم ڈرانے کی سیاست کر سکتے تو میں بھی ڈرانے کی سیاست کر سکتا ہوں۔ ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ڈیبیٹ ہو تو میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں۔
تم کہاں ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے بولو میں ڈیبیٹ کرنے تیار ہوں. میں تمہارے گھر میں آ کر تم سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں, مگر تم تیار ہو کیا میرے سوالات کا جواب دینے کے لیے؟ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کہا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ بی ایم سی کے بجٹ میں ہم 7,000 کروڑ روپئے مظلوموں میں, غریبوں میں اور جن کے علاقوں میں کام نہیں ہوا وہاں پر کرائیں گے. تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ تم کیسا بولے کہ 7,000 کروڑ روپئے مظلوموں کی بستیوں میں کراؤ گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ظالم لوگ نہیں جانتے کہ کیا سب پلان نہیں ہے, سب پلان نہیں ہے, SC سب پلان نہیں ہے, سب پلان ہے. اور میں نے جو بات کہی یہ سب پلان کا حصہ ہے. ان کو تکلیف اس لیے ہوئی کہ آج تک کوئی یہ بات نہیں کیا تھا, ارے تم دیکھتے جاؤ میں کیسی کیسی نئی بات کرتا رہوں گا اور تم میرے سوالات کا جواب نہیں دے پاؤ گے. 7,000 کروڑ بولے, 7,000 کروڑ بولے, ہو نہ تمہارے باپ کا نہ میرے باپ کا, یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کو ملنا چاہیے گا. آج اخبارات میں بڑے بڑے لوگ لکھ دیے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, مسٹر اویسی ڈونٹ ڈو دیٹ. No, don't do it. Don't say it. کیا کروں, گانا گاؤ, باجا بجاؤ, کیا کروں, don't do. ارے تم سے سیکھوں, don't say, don't do. چھوٹا بچہ ہو کیا؟ کلاس 4 کلاس 6 میں ٹیچر بولتی sit down, don't sit, keep quiet. یہ گیا, آپ میرے ٹیچر نہیں ہیں. میں کسی کو اپنا ٹیچر نہیں مانتا, جب جو ٹیچر ہے وہ ہے میرے. اب آپ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ آپ اخبار میں لکھے تو کہ میں سنوں گا, اخبار پڑھ کے بازو رکھ دوں گا, ردی میں جائے گا, تمہارا بیان بھی ردی میں جائے گا. تم مجھے نہیں سکھا پاؤ گے کیونکہ تمہارا ظلم, تمہاری ناانصافیاں مجھے یہاں پر لا کر کھڑا کر دی. اگر تم اچھے ہوتے تو میں یہاں پر نہیں آتا, اگر تم انصاف کرتے تو میں کرلا میں نہیں آتا, اگر تم میری بستیوں میں روک ڈالتے تو میں کرلا میں نہیں آتا, اگر تم کرلا میں پانی کی لائن ڈال دیتے تو میں یہاں پر نہیں آتا, اگر تم مہاراشٹر کی جیلوں میں نوجوانوں کو نہیں ڈالتے تو میں یہاں پر نہیں آتا, اگر تم مجھ سے انصاف کرتے تو میں یہاں پر نہیں آتا. تمہارا ظلم, تمہاری ناانصافی, تمہاری سوچ مجھے یہاں پر بھائی ہے. اور جب میں یہاں پر آ گیا ہوں تو یاد رکھو, یا میں یہاں پر ٹھہروں گا یا پھر یہاں سے میری بات جائے گی, مگر میں نے کہا کہ وہ قریب کی کرنے والا ہوں. آپ بولتے ہیں کہ کیسا بولے, یہ کیسا بولے, کہاں سے بولے, سنو کہاں سے بولا. 9 جنوری کو انڈین ایکسپریس اخبار کی رپورٹ ہے, بہت لکھ کے لایا پورا, تھوڑا تھوڑا میں بھی لکھتے ہوں, ہم سب تو ہوں, پر لکھنا پڑھنا تھوڑا ان لوگوں کے ساتھ نہیں. ہمارے ابا جو ہے مرحوم رحمت اللہ علیہ, مجھے لندن میں جا کر بولے لا پڑھو, میں لا پڑھ لیا, بولے بیرسٹری کرو, میں کر دیا. پر یہ میرے سے زیادہ پڑھے گئے تو کیا کریں, یہ سائنٹسٹ ہے, انہوں نے راکٹ بنا ہے, انہوں ہم نہیں بنا. انہوں پڑھے لکھے, ہم کیا آتا پڑھنا لکھنا, ہم تو ٹھیک ہے. اب سنو تھوڑی میری قابلیت سنو, کہاں گیا ہے کہاں. 9 جنوری کو انڈین ایکسپریس اخبار میں ہماری ایک بہن رپورٹر ہے جس کا نام تبسم ہے. ہماری بہن تبسم نے انڈین ایکسپریس اخبار میں رپورٹ لکھی. کیا لکھا اس رپورٹ میں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جو بی ایم سی کے تحت آتے, اس میں کس طریقے سے ایک مخصوص خواتین کو کس طریقے سے ان کا رویہ ہے. آپ کو معلوم کہ بی ایم سی میں کتنا بجٹ ہے ہیلتھ کا, 3,690 کروڑ روپئے. بی ایم سی میں ہیلتھ کا بجٹ کتنا ہے, 3,000, بولو زور سے بولو, 690 کروڑ روپئے. اب ہماری بہن کیا لکھتی اس میں, ڈسپینسریز ہے, ہیلتھ پوسٹ ہے, دواخانے. ہماری بہن تبسم کی رپورٹ ہے کہ بہرام پورا میں, یہ میں نے بولا ورنہ بولے کہ دیکھو پھر وہ آگے بھڑکا بھاشن کیے
Mr. Owaisi, don't. बहरामपुरा में हमारी बहन लिखी कि रुचि फातिमा एक बहन खातून का नाम है, बांद्रा वेस्ट की, ईस्ट के राजा रहने वाले बांद्रा वेस्ट में हमारी बहन की जर्जी हुई। किसमें हुई? गवर्नमेंट के बीएमसी के दवाखाने में हुई। तो हमारी बहन तबस्सुम रिपोर्टर को कह रही है, इंडियन एक्सप्रेस में कहा कि बगैर पर्दा हटाए एक औरत प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में है, बच्चा पैदा कर रही है, तो बगैर पर्दा हटाए, ये हमारी बहन फातिमा के अल्फाज है कि मुझे बगैर पर्दा हटाए डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि अब चलो बच्चा पैदा। और जब वो तकलीफ से चीख और पुकार कर रही थी तो एक डॉक्टर ने फातिमा को दबा के तमाचा मारा। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, जाके पढ़ना, रिपोर्ट को पढ़ना, उसके बाद बोलना कि ये असदुद्दीन ओवैसी सच बोला या झूठ बोला। अब जाहिर है मीडिया के लोग की है, मेरी तकरीर को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप भी देख लो। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तकरीर खत्म होने के बाद जब आप घर को जाके इंटरनेट पे हजरत गूगल पर देखेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। तो हमारी बहन फातिमा बोल रही कि उसको एक तमाचा मारा गया, मुंह पे तमाचा मारा। और उस बहन ने यह भी कहा कि मैंने दवाखाने से निकलने तक मेरे मुंह पर तमाचा मारने का जिक्र अपने रिश्तेदारों से नहीं किया। अब आप बताइए कि 3,690 करोड़ रुपए का हेल्थ का बजट है बीएमसी का, क्या इसीलिए कोई गरीब अगर वहां पर जाएगा, किसी गरीब की बहन जाएगी, किसी मजलूम की बीवी जाएगी, तो क्या वो तमाचा खाने के लिए जाएगी? क्या वो बगैर पर्दा हटाए उसको बच्चा पैदा करने के लिए कहा जाएगा? आप फैसला करो। जो लोग मुझे बोलते हैं मिस्टर ओवैसी डोंट, अब आप बोलो इसका जवाब दो। अगर तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट होती और उसको तमाचा मारते तो तुम क्या करते हो उसको? तुम तो एक कंडीशन कमरों में बैठ कर लिखने वालों, मैं तुम्हारे हरम की सियाही को अपनी ठोकर पर रखता हूं यार, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं लिखते। तुम यही चाहते कि हम गुलामी करें तुम लोगों की। ये लिखने वाले, ये इल्जाम लगाने वाले ये नहीं चाहते कि तुम इनकी आंखों में आंखें डालकर अपने हक का मुतालबा कर सको। ये कहते हैं कि तुम डरो बीजेपी शिवसेना से, और दूसरी जानिब ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी बोलते कि तुम नहीं जबान खोलना, तुम हमारे गुलाम है, तुम्हारे पीछे आना। मैं इन दोनों से कह रहा हूं कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमको ना तुम्हारे घर के आने वाले हैं, ना तुम्हारी मजबूरी का शिकार है। हिंदुस्तान मेरे ये कि मैंने 4 बच्चे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पैदा किए। 5वां जब पैदा करना चाहती थी तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे बीएमसी के हॉस्पिटल में लेके मत जाइए, इसलिए कि मुझे तौहीन करते हैं वहां पर कि देखो ये आ गई उस तबके से जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, ताने मारते हैं कि देखो ये बच्चे पैदा करने वाले आ गए। इसलिए तुल्ला की हमारी बहन मुन्नी ने कहा कि मैं घर में ही बच्चा पैदा कर लूं। मेरे भाई ये 2017 है, जिस जमाने में अस्पताल नहीं थे, उस जमाने में घर पर दाई आती थी। शायद हमारे दादा और दादी या उससे आगे लोग अपने घरों में पैदा करते थे, मगर मौजूदा जमाने में सिर्फ तानों का शिकार कि अपने आप को बचाने के लिए हमारी बहन मुन्नी अपने घर में बच्चे को पैदा कर। बताओ क्या ये इंसाफ है? मुझ पर तनकीद करने वालों, लिखो तुम, लिखो ना, तुम नहीं बोलते। अब याद रखो, तुम्हारी तनकीद का मैं खामोशी से जवाब दो नहीं, खामोश नहीं रह सकता, तुम्हारी तनकीद का जवाब दूंगा। अब आप एक और सुन लीजिए। हमारी एक बहन बांद्रा ईस्ट, इसका नाम रेशमा है, रेशमा है, तीसरी डिलीवरी के लिए गई थी तो उसको फिर से तमाचा मारा। डिलीवरी हो रही है, मुंह पे तमाचा मारा और उस बहन के मुंह पर लकवा हुआ, लकवा हुआ, उसको पैरालिसिस अटैक हुआ।
وہ بیچاری تکلیف برداشت کرتی رہی، دوا خانے سے نکلنے تک کسی کو نہیں بولی. اور آج آپ میری تقریر کو تنقید کرتے ہیں نا. کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجلس اتحاد المسلمین سچائی کو بیان کرتی ہے. میں سچائی کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یقیناً آج تم کو یہ ریشمہ، منی اور فاطمہ کے یہ واقعات سن کر تمہارے کلیجے کو تکلیف پہنچتی ہوگی، مگر یاد رکھو اس تکلیف کا اظہار صرف اپنی آنکھ میں آنسو لا کے نہیں کرنا میرے بھائی. یاد رکھو تم ہندوستان کے باعزت شہری ہو. ہم نے 70 سال رویا، اب ہم نہیں روئیں گے میرے بھائی. مجلس تم سے کہنے کو آئیے، کبھی کو روائیں گے جو حکومت کر رہے ان کو روائیں گے انشاءاللہ. ہم رونے کو آئے نہیں ہیں، ہم اللہ کے خوف سے آنسو آئیں گے، مگر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے ظلم کی وجہ سے نہیں ہوں گے. مجلس تم سے کیا کرے گی؟ تم جا کر بیٹھو اس کرسی پر اور انصاف کرو ان معاہدوں سے، کامیاب ہو اور انصاف کرو ان مظلوموں سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، کوئی ہو انسان. گورنمنٹ کے دواخانوں میں غریب جاتا ہے اور اس طرح سے غریبوں کا سلوک کرنا. اور یہ ریشمہ کا شوہر ٹیکسی ڈرائیور ہے. یہ کہہ رہی کہ میرا شوہر ٹیکسی چلاتا ہے، میں پرائیویٹ میں نہیں جا سکتا، اس لیے گورنمنٹ کے ہسپتال میں گیا جو BMC کے تحت چلتا ہے. میں معمولی تقریر کو تنقید کرنے والوں سے پھر سے کہتا ہوں کہ یاد رکھو تم کسی ایک سیاسی سوچ کی غلامی میں تم میرے خلاف کہہ رہے ہو، مگر تم کو تمہاری غلامی مبارک. مجھے حق کو بیان کرنا ہے اور میں حق کو بیان کرتے رہوں گا. اور وہاں پر خواتین کیا کہتی ہیں BMC کے اسپتال میں کہ جب تک رشوت نہیں دیے کسی کا علاج نہیں ہوتا. جب تک رشوت نہیں دیے. اور ہندوستان کی سرکار کہتی ہے، مودی صاحب بولتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، یا بچہ پیدا کرنے سے پہلے بولے کیا دے. ایک شوہر، ایک خاندان، ایک عورت 9 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ پر رکھتی ہے. ایک خاتون کے لیے، ایک باپ کے لیے، ایک خاندان کے لیے خوشی کا موقع آتا ہے کہ دیکھو ایک نئی اولاد ہمارے دنیا میں آ رہی اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہاں پر BMC میں دواخانے میں بولتے کتنا دے رہے، کیا دے رہے، اور پھر توہین کرتے ہیں غریبوں کی. میرے بھائی یہ تمام چیزیں ہیں جس پر آپ کو ہم کو غور کرنا ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرو، آپ میری تنقید پر تقریر پر تنقید کرو، مگر یاد رکھو میرے ان سوالات جو ضرور چکتے ہوئے ہیں، ان سوالات کا جواب بھی تو دے دو. اور پھر میں نے جب کہا کہ BMC کا بجٹ کیا ہے، BMC کا بجٹ روڈ کا 5180 کروڑ، اسلام واٹر ڈیم کا بجٹ 1408 کروڑ، پانی کا بجٹ 3305 کروڑ، ایجوکیشن کا بجٹ 2390 کروڑ. ارے اتنا بجٹ ہے تو پھر کہاں جا رہا، کہاں جا رہا؟ کرلا ایسٹ اور ویسٹ میں تو روڈ نام کی چیز ہی نہیں ہے، خالی کھڈے 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 ہیں. پانی کا بجٹ ہے، ڈرینیج کا بجٹ ہے، مگر پانی روڈ پہ بہ رہا ہے. واہ سینا تیری حکومت، واہ کیا حکومت کر رہے ہیں آپ کہ غریبوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں آپ روڈ کا انتظام نہیں ہے، کھڈے پڑے ہوئے، کھڈے پڑے ہوئے. ڈرینیج کے لیے واٹر سپلائی کا بجٹ اتنا بڑا بجٹ 3305 کروڑ کا واٹر سپلائی کا بجٹ. وارڈ نمبر 169، وارڈ نمبر 170، وارڈ نمبر 171 میں پانی کہاں آتا؟ کب آتا؟ رات میں آتا پانی، رات میں پانی آتا وارڈ نمبر 171 میں. کیوں بھائی؟ کسی MLA کے گھر میں رات میں پانی آیا تو کیا کرے گا MLA؟ کسی بڑے سیاسی لیڈر کے گھر میں اگر پانی آئے گا، رات میں آئے گا تو پانی کے لیے کیا کرے گا؟ مگر نہیں، غریب ہے نا، تو غریب کے پاس اگر پانی دینا تو رات میں دینا، نہیں تو نہیں دینا. اتنا بڑا بجٹ ہے. کچرے کے انبار لگے ہیں، کچرے کے انبار ہے، کچرا اٹھانے والا نہیں ہے. اور کچرے کے انبار کی وجہ سے جتنے
कुर्ला ईस्ट और वेस्ट में डिस्पेंसरी है, कहीं मुंबई में नहीं। क्यों डिस्पेंसरी आबाद है? क्योंकि आबोहवा भिंडी है, गलत है। मेरे भाई यही चीजें जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बयान करती है तो इनको बड़ा तकलीफ हो जाती है। बारिश हुई तो घंटों ठहरना पड़ता, घुटने के बराबर पानी आता। क्या पानी नहीं आता? आपके ब्राह्मणवाड़ी में, क्रिश्चियनवाड़ी में, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के पास, शीतल टाकीज के पास घुटनों बराबर पानी है। इतना बड़ा बजट है आपका शिवसेना, फिर ये पैसा कहां गया? आपके जेब में गया या खड्डे में गया या नाली में गया? कहां गया पैसा? मेरे भाई कोई पूछने वाला नहीं है। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि कुर्ला ईस्ट और वेस्ट में ये जो इलाके ब्राह्मणवाड़ी, क्रिश्चियनवाड़ी, शीतल टाकीज के पास जो मसाइल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने बल्दिया अल्लाह के फजल और करम से आपकी दुआओं से कामयाब होगा तो जरूर इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को मजलिस हल करेगी इंशाअल्लाह। बरसों से आपने इनका साथ किया, क्या किए लोग? अब जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे खबर आई कि बाज कांग्रेस एनसीपी के बहादुर लोग काली झंडी दिखाएंगे मेरे को। मेरा भाई साहब, हम झंडी दिखाए तो लोग गौड़ी लगा दे, तो हमको झंडी दिखा रहे। हिंदुस्तान का जो झंडा है ना, तिरंगा, उस डंडे का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो। तुम्हारे ये काले झंडियों को दिखाओगे तो कभी आ जाना, बताऊंगा काली झंडी, लाल झंडी, पीली झंडी, ये कोई झंडी नहीं फैलती सारे झंडे के सामने, याद रखो। हमारे झंडे के शहजादे में कोई नहीं फैल सकता हमारे सामने, इंशाअल्लाह। आप आके काली झंडी दिखाएंगे। मैं सुन रहा था गाड़ी में बैठ के वारिस पठान बोल रहे थे पुलिस के आला अफसर को कि भाई इनको आपका समझा दो, वरना फिर इनका कुछ ऐसा हाल हो जाएगा कि फिर इनकी शर्ट की गुंजी या पैंट की गुंजी कहीं नहीं मिली तो हमको नहीं बोलना। अब ये बात है। दूसरी बात मेरे भाई, कब्रिस्तान की बात। कब्रिस्तान कुरैश नगर का और कब्रिस्तान की जमीन की गई। जमीन तो दी गई, मंत्री भी आप थे, संतरी भी आप थे, हुकूमत भी आपकी थी, सब आपकी थी, मगर जमीन पर कोई और कब्जा कर। कोर्ट ने कहा इसको, इन लोगों को रिहैबिलिटेट करो, मगर नहीं करते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं कुरैश नगर के कुर्ला ईस्ट और वेस्ट के आवाम से वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का रुकने बल्दिया जितने कामयाब होंगे, हम लड़कर इंशाअल्लाह ताला कब्रिस्तान की जमीन को दिलाएंगे जो आपकी जरूरत है, जरूरी है कब्रिस्तान की जमीन। अब आप देखिए दूसरी बात, यहां पर म्युनिसिपल स्कूल कहां है? एक 4 या 5 प्राइवेट स्कूल है, 10 तक एक गवर्नमेंट का बीएमसी का म्युनिसिपल स्कूल है, उसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कितना बजट है एजुकेशन का? बताओ शिवसेना वालों, 2390 करोड़ का बजट है। और आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे बीएमसी में 240 उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, जिसमें 1,06,918 बच्चे पढ़ते हैं। अगर पूरे बीएमसी के स्कूलों में मराठी, इंग्लिश, उर्दू को मिलाएंगे तो करीब 4 लाख के करीब बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि उर्दू मीडियम में अगर क्लास 1 में कोई बच्चा एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास में आज जब तक खाली 1% बच्चा 10th क्लास में जाता है। क्लास 1 से क्लास 10 जाने तक सिर्फ 1% बच्चे और बच्चियां के अंदर जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके पास गुर्बत है, काम करना है, घर की जरूरत है। आपको हैरत होगी कि मराठा और मराठी का नाम देने वाली शिवसेना के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि हुकूमत का इंपॉर्टेंट एविडेंस कहता है कि अगर 3 लाख के करीब मराठी स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेते तो 10th क्लास आने तक 3 या 4% बच्चे आते हैं। ये क्यों होता? इसलिए कि हम गवर्नमेंट के स्कूलों में, बीएमसी के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करते, टीचरों के ट्रेनिंग का इंतजाम नहीं करते। और जब मजलिस ये बातें उठाती है तो फौरन आप बोला हो जाते हैं कि ये आके बोल के गया और लिखने वाले लिखते मिस्टर ओवैसी लोग
Why don't? Why not? میں تو بولوں گا why not? کب تک don't do it. یہ تو اسکول ہو گیا. ٹیچر بولتی don't do it, sit down, don't do it. کب تک don't do it, no بولیے. اب yes کا زمانہ آ گیا. اب ہم yes بولیں گے اور کام کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور پھر بیت الخلاء کا معاملہ لے لیجیے. بیت الخلاء کہاں ہے یہاں؟ کدھر ہے بیت الخلاء؟ بتائیے آپ. حکومت کے اعداد و شمار کو اگر کوٹ کروں گا آپ کے سامنے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ 60% سے زائد ہماری بستیوں میں, غریبوں کی بستیوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے, باتھ روم نہیں ہے. کیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ کون سا نظام چلتا ہے ممبئی میں بی ایم سی کا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان چیزوں کو حل کرنا ہے تو آپ کو ہم کو مل کے کام کرنا ہے. اور جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے گا کہ تم اپنی, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے میری پہلی جنوری کی تقریر کے بعد کیا باتیں لکھی ہیں. مجھے شاکر پٹی بجاتے رہے کہ دیکھ کے ساتھ لکھے, میرا بہت اچھا ہے اور لکھے, مگر میں آج ایک کام کیا. میں بولا ٹھیک ہے, آج ایک کتاب لے کے آیا. میں مخالفین کو بول رہا ہوں کہ اگر تم کو پڑھنا نہیں آتا, تم اگر انگوٹھا چھاپ ہو, تم اگر ان پڑھ ہو, تو تمہارے پاس اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کو بلا کے بٹھا کے بولنا کہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والا, شیروانی پہننے والا, جو ہندوستان کے درجے کا بمبو ہے, جس کے پارٹی کا ایم آئی ایم ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم کو ہمارے حق دینا ہے, میں یہ جتنی باتیں کیا ہوں تمہارے سامنے, یہ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر کیا ہوں, اور چیلنج کر رہا ہوں کہ بتا دو اس میں کون سی فرقہ پرستی کی بات ہے, کون سی فرقہ پرستی کی بات ہے. یہ کتاب پڑھو, یہ سنویدھان ہے. ارے جاہلو, کتاب پڑھو, سنویدھان پڑھو, اور پڑھ کر میرے سوالات کا جواب دو. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا خریدنے کے, تو میرے کو بولو, میں پے ٹی ایم پہ تمہارے کو بجاؤں گا. مودی صاحب بولنا پے ٹی ایم پہ تمہارے کو ایپ ڈاؤن لوڈ کر لے تو اگر ہو گیا تو, اور تم کو بجاؤں گا 500 روپے کی کتاب خرید دو. ڈیجیٹل کائے کا ڈیجیٹل. آپ دیکھو, یہ ہے درگا داس, انٹروڈکشن ٹو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, پیج نمبر 124. پڑھتا ہوں لٹل 124 پیج میں کیا لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 21 کے معنی کیا ہے سنو, تم مجھے تنقید کرتے گا. چلو آج تمہیں کو میں استاد بن کے تم کو سکھاتا ہوں, سیکھو ذرا. آرٹیکل 21 کیا بولتا ہے؟ آرٹیکل 21 میں رائٹ ٹو لائیولیہڈ, آرٹیکل 21 میں آپ کو روزگار ملنا. اور محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ بولتی کہ ممبئی میں سے 60% نوجوان ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ یہی ہماری باتیں جس ہم نے آپ پیدا کر دیتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ تم سب کو ملتی, ہم کو نہیں ملتی. اب بولیں گے ہم کو, وہ تو اپنی بات کر رہے. ارے میں سب غریبوں کی بات کر رہا ہوں, میں مظلوموں کی بات کر رہا ہوں, میں تمام طبقوں کی بات کر رہا ہوں. آرٹیکل 21 میں رائٹ ٹو لائیولیہڈ, آرٹیکل 21 میں ڈیسنٹ انوائرمنٹ, آرٹیکل 21 میں گڈ ہیلتھ, آرٹیکل 21 میں ہے. کیا جواب دو گے ہماری بہن فاطمہ کو؟ کیا جواب دو گے ہماری بہن فاطمہ کو جب آرٹیکل 21 ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور پھر اس میں رائٹ آف وومن ٹو بی ٹریٹڈ ود ڈیسنسی اینڈ ڈگنیٹی, ایک عورت کو عزت کے ساتھ رکھنا اس کا بنیادی حق ہے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں. اور آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مگر کتنی باتیں ہیں. ارے کبھی پڑھ لو ایک کتاب, اسد الدین اویسی تمہاری طرح اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, مگر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 21 پڑھو, آرٹیکل 12 پڑھو, آرٹیکل 14 پڑھو, آرٹیکل 15 پڑھو, آرٹیکل 26 پڑھو, آرٹیکل 29 پڑھو, آرٹیکل 30 پڑھو, آرٹیکل 358 پڑھو. آرٹیکل 358 پڑھ کے بتاؤ میرے کو. میری پوری تحریر انہی آرٹیکل کو ہوتی. میری لڑائی فنڈامنٹل رائٹس کی لڑائی ہے. میں فنڈامنٹل رائٹس کہتا ہوں. میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کے دو, یا میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پے ٹی ایم میں کو کر دو.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، مگر نہیں مانتے کیونکہ سچائی ہم بیان کر رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی تقریر کے بعد بھی کل بھی لکھیں گے اسد الدین اویسی وہ ایسا کیوں بولے؟ اب بی جے پی والے بولیں گے اس پر کیس بک کرو، میں ہمارے پولیس والوں کے بول رہا ہوں آپ گواہ ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر بول رہا ہوں، میں آپ پر کون سی بھڑکاؤ بات کیا؟ یقیناً میں مودی کے خلاف ہوا، یقیناً شیو سینا کے خلاف ہوا، اور بولتا رہوں گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی میرے سے۔ مسائل حل ہونا ہے ہمارے میرے بھائی، مسائل حل نہیں ہوتے، اور اسی لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے مسائل کب حل ہوں گے؟ کچروں کے انبار صاف ہونا ہے، کھڈے بند ہونا ہے، روڈ ہونا ہے، پینے کا پانی آنا ہے، اسٹریٹ لائٹ آنا ہے، ڈرینیج کا انتظام ہونا ہے، اگر بارش ہوئی تو پانی رکنا نہیں چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کب ہوتی میرے بھائی؟ جب دواخانے اسکول آنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے ٹولہ ایسٹ اور ویسٹ آپ منیس کے رکن بلدیہ کو کامیاب کریے، جو میونسپل اسکول ہے اس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بی ایم سی میں ہمارا کارپوریٹر جا کر انگلش میڈیم اسکول اور مراٹھی اسکول کو بھی کھلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کو اسکولوں کی ضرورت ہے، مگر یہ لوگ کیا کرتے؟ نہیں، تیرے کو اسکول نہیں، تیرے کو پولیس اسٹیشن ہونا۔ ہم اسکول بولتے تو پولیس اسٹیشن کھولتے تھے، ہم ہاسپٹل بولتے تو شراب کی دکان جوئے خانے کو کھول دیتے۔ ارے بند کرو، ہم کو اسکول چاہیے، ہم کو روڈ چاہیے، ہم کو ڈرینیج چاہیے، ہم کو صفائی چاہیے۔ یہ سب کب ہوگا میرے بھائی؟ جب آپ کی پارٹی کا نمائندہ آپ کامیاب کریں گے، جو جا کر لڑے گا، بی ایم سی کے اجلاس میں بیٹھ کر کہے گا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کریے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے جلسے میں ہمارے پوروانچل کے حاجی علی احمد صاحب جو اتر پردیش کے ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کریے حاجی صاحب کی۔ یہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے الیکشن کو اتر پردیش پوروانچل میں وہاں سے الیکشن لڑیں گے شہرت گڑھ سے، اور مجھے معلوم کہ شہرت گڑھ اور پوروانچل سدھارتھ نگر کے بہت سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، تو میرے بھائی صاحب ادھر بھی آنا، ذرا ادھر بھی جانا۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر ہی آپ پتنگ پلا لیے، ذرا وہاں پر بھی پتنگ پلانا اتر پردیش کے فضاؤں میں۔ وہاں پر بھی عجیب ایک ڈرامہ ہو رہا ہے باپ بیٹے کا، عجیب اور غریب ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والد کے سامنے میں نے کبھی اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی، میں کبھی نہیں کوشش کی، اور بہت کم وقت ہوگا جب میں نے اپنی نظروں کو اپنے والد کی نظروں سے ملایا ہو۔ ہاں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج میرے والد کو دنیا سے جا کے قریب 8-9 سال کا عرصہ ہو چکا۔ یقین مانیے، ماں باپ بہت بڑی دولت ہوتی ہے زندگی میں، آپ بہت سی چیز کمائیں گے کھوئیں گے، مگر ماں باپ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی میرے بھائی۔ یاد رکھو، اپنے جن کے ماں باپ زندہ ہے خوب عزت کرو ان کی، خوب محبت کرو ان سے، جتنا ہو سکے صبح شام ان کے پیر پڑو، ان کو لپٹالو، ان کے یاد رکھو۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسد الدین اویسی دنیا کے کسی کونے میں جائے گا، کہاں بھی رہے گا، مگر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بھائی سے دیکھ بیٹا، میں اپنے والد کے غم کو اپنی خبر میں لے کے جاؤں، میں اپنی خبر میں لے کے جاؤں۔ ایک عجیب سیاسی ماحول اتر پردیش میں کہ بیٹا باپ کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، ارے ایسی کیا سیاست رکھی ہے؟ جب خاندان اور گھر ٹوٹ جاتا ہے تو کیا فائدہ ایسی سیاست کا؟ خیر انشاءاللہ ہم کہا اتر پردیش میں ڈرامہ کمپنی ختم ہوگی، عادت پریوار کی یہ ڈرامہ ناٹک کمپنی ختم ہوگی۔ کبھی صبح میں باپ تعریف کرتا، بیٹا کو گھر میں باپ گالی دیتا، یہ عجیب پالیٹکس ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، ان تمام چیزوں پر آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ بھی کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور اس بات کا خیال کریے کہ 21 تاریخ کو آپ نکل کر اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ بی ایم سی کے سلیکشن میں یقیناً بی جے پی، شیو سینا، کانگریس، این سی پی ہے، مگر اس الیکشن میں آپ کو اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا۔ میں جانتا ہوں
کہ یہ آسان کام نہیں ہے. میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن آسان نہیں ہوتا، مگر مجھے پورا یقین ہے آپ لوگوں کے جذبات پر، آپ لوگوں کی مجلس سے وابستگی پر. اور میں تو تمام مظلوم عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہترین موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ بی ایم سی کے چناؤ میں آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریے اور ان لوگوں کو جواب دیجیے. خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کو جواب دیجیے جمہوری انداز میں کہ جنہوں نے آپ کو لائنوں میں کھڑا کیا، جنہوں نے آپ کو لائن میں کھڑا کیا. اچھا میرے بھائی، بینک سے پیسے نکل رہے آپ کے؟ ابھی بھی نہیں نکل رہے، نہیں نکل رہے. تو دارو نا سوشل میڈیا پہ نو منی نو منی، مودی مودی، نو منی نو منی. ویئر از دا منی؟ منی نہیں ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم بولتی ہے 24,000 نکالو، وہاں گئے تو انہیں 2,000 نہیں دیا. 24,000 نکالو بول رہے 4,000 بعد میں ہوتا پھر سے واپس آؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نوٹ بندی ہندوستان کی معیشت کو کمزور کر کے رکھ دی. آل انڈیا مینوفیکچر ایسوسی ایشن نے کیا کہا کہ 40% نوکریاں جا چکی ہیں، 60% ریونیو ختم ہو چکا ہے، اور ممبئی تو ہندوستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. اب آپ بتائیے نوٹ بندی کا ایسا حال ہوگا، آگے جا کر یاد رکھیے بہت برے حالات پیدا ہونے والے ہیں. فورن انسٹیٹیوشنل پورٹ فولیو جو ممبئی میں ہے چیخے مار رہے ہیں، کبھی اتنے کم نہیں ہوئے. 4 جنوری سے لے کر اپریل تک 56,000 کروڑ تھا، اب 20,000 کروڑ پر آ گیا. وہاں متروں آپ کیا حکومت کر رہے؟ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے بلیک منی بلیک منی، ڈیجیٹل ڈیجیٹل. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے پورے غریب پریشان ہیں، اور بی جے پی بول رہی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، لوگ سڑکوں پر نہیں آ رہے. یاد رکھو ہندوستان کے وزیر اعظم جب ہندوستان کے عوام سڑکوں پر نکلے گی، اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گی، تو یقیناً وہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اب یہ الیکشن کا زمانہ ہے، جلد سے ہوتے رہیں گے. مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جو بیف بینک کا گھر وہ بھی کیا ہے 2020 ختم نہیں ہوگا. بغیر بیف بولے ختم ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا. یہ آواز کو کیا ہوا؟ بیف بینک کے سلسلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کا پوزیشن یہ ہے، گائے پر پابندی ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے. مگر یہ قانون کیسے بنا؟ یہ قانون بنا جب کانگریس اور این سی پی تھے. قانون بنا کر پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس بھیجا اور مودی سرکار اس پہ مہر لگا دیے. مگر الحمدللہ بامبے ہائی کورٹ نے کہا کہ باہر سے آپ گوشت لا کے کھا سکتے، باہر سے گوشت لا کر کھا سکتے. اب مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ انصاف کرے گا. جب سپریم کورٹ ممبئی میں ڈانس بارز کی اجازت دے سکتا ہے، سپریم کورٹ ممبئی میں ڈانس بارز کی اجازت دیتا ہے کہ عورتیں ناچ سکتی ہیں اور لوگ ان کو پیسے دے سکتے ہیں، تو جب ڈانس بارز کی سپریم کورٹ اجازت دے سکتا تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی کاؤ کو چھوڑ کر بفلو اور بلک پر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم کو قانونی انصاف ملے گا انشاءاللہ. جب ڈانس بار کی اجازت مل سکتی تو پھر قریش برادری کو اپنا کاروبار کرنے کی اجازت ملنا چاہیے. جب ڈانس بار کی اجازت مل سکتی تو دلتوں کو چمڑے کا کاروبار کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، چاہے وہ دھاراوی میں ہو، چاہے وہ کولہاپور میں ہو یا کسی جگہ پر ہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے ہمارے غریب بھائیوں کی مدد کرے. میں آپ سے اتنا ہی اپیل کر رہا ہوں کہ 21 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر اپنا ووٹ لگائیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. میرے بھائی پی ایم سی میں جا کر
آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے. میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنے آپ کو لیڈر بناؤں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ تم لیڈر بنو، تم قائد بنو، تم کمانڈر ان چیف بنو اور غریب اور مظلوموں کی آواز بن کر آگے بڑھو. میں ہمارے اویناش کے لیے بھی آپ نے بہت محنت کی، اس کا بھی شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، مگر یاد رکھیے ہمارا سفر جاری ہے. ایک اسمبلی الیکشن سے تمہاری اور میری وابستگی، آپ کی اور میری محبت ختم ہونے والی نہیں ہے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا میں تمہاری محبت کا مخلوق رہوں گا. میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے مجھے جو عزم دیا ہے میں اس عزم کو سامنے رکھ کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، تمہارے درمیان میں رہوں گا اور ناانصافی کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے، اپنا حق کو حاصل کریں گے. مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی میرے تنقید کرے. ارے میں کوئی جانے والا نہیں ہوں کہ واہ واہ حاصل کروں. میں لڑنے والا ہوں، لڑتا رہوں گا اور انشاءاللہ تعالی سینہ تان کر لڑتے لڑتے تمہارے کندھوں پر انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کا آخری سفر کروں گا. میرے عزیز دوستو، مجلس تمہاری جماعت ہے، مجلس تمہاری آواز ہے، مجلس تمہاری پہچان ہے، مجلس تمہاری طاقت ہے. ہم نہیں رہیں گے، تم نہیں رہیں گے، مگر یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کو مضبوط کرنا ہے تو اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، اس جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو مجلس کو مضبوط کرو، اپنی آواز کو بچانا ہے تو اراکین بلدیہ کو کامیاب کرو. ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے مت دو، متحد رہو اور اپنی جماعت کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ. شکریہ. خدا